السلام علیکم، I'm ڈاکٹر مریم دلدار، اور سب سے پہلے تو بہت بہت زیادہ مبارک ہو پوری مسلم امہ کو حج کی، جیسے کہ آج حج کا پہلا دن ہے۔ تو بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی، جو اس وقت خانہ کعبہ میں موجود ہیں، یوم عرفہ یعنی جو ہے وہ جبل عرفہ پہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ صحت اور ہمت اور توفیق دے تاکہ وہ بہت زیادہ عبادت کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہمیں بھی جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رجوع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں، ہم بھی حج سے فریضے اور نعمت سے سرخرو ہوں۔ اور بہت زیادہ جو ہے وہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بے شمار احسانات، اللہ نے ایسی نعمتیں اور ایسی برکتوں سے نوازا، جن میں سے حج کا تحفہ، ذی الحج کا بابرکت مہینہ اور عید الاضحیٰ جیسی نعمتیں شامل ہیں۔ تو شکر الحمدللہ، بہت زیادہ شکر الحمدللہ، اور کہ اللہ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے، ایسی رحمتوں سے نوازا۔ ہم بندوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح سے شکر ادا کر سکیں۔ اس رب پاک نے بے شمار نعمتیں نوازی ہیں، جن نعمتوں کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں اس میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور اگر تم لوگوں نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکر کو ادا کرنے کا صرف یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف زبان سے ادائیگی کریں کہ شکر الحمدللہ، بلکہ آپ بہترین شکر وہ ہوتا ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں، نہ صرف زبان سے اس کا اقرار کریں، اس نعمت کی قدر کریں، اور اس قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اس نعمت کو ہم اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اور جیسے کہ اللہ، یہ وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، تو یقیناً ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس وقت کو بھی، اس وقت کا صحیح استعمال یہی ہوگا کہ ہم اللہ سے بہت ساری دعائیں کریں اور بہت ساری عبادات کریں، لیکن انسان میں بہت زیادہ ہمیں سستی ہوتی ہے کہ ہم پورے سال تو جو ہے وہ اتنی زیادہ عبادات نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ شکر کے نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اتنا ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ اسپیشلی جو یہ دن ہوتے ہیں، یعنی 8، 9 اور 10، تو اسپیشلی یہ جو دن ہوتے ہیں ان میں ہم کم از کم جو ہے وہ 2 نوافل ہی صحیح ضرور ادا کریں شکرانے کے طور پر، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت کی جس کا کوئی نعمت بدل تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اتنی بڑی نعمت کی جس کا نہ ہم پوری طرح سے شکر ادا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے اجر کو گن سکتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن جو لوگ نہیں پڑھ سکتے تو نوافل کسی بیماری کی وجہ سے، یا پھر جو ہے وہ سستی وغیرہ کی وجہ سے، یا ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم اتنا ہم لوگ ضرور کریں کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے شکر کی تسبیح پڑھیں، شکر کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، تاکہ اللہ ہماری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کرے اور ہمیں توفیق دے اس کا صحیح استعمال کرنے کی، اس کی قدر کرنے کی۔ اور یہ بات کہ اللہ کی ذات تو بڑی بابرکت ہے، تو وہ تھوڑی سی بھی نیکی پہ، تھوڑی سی بھی ذکر کو بڑھا چڑھا کر قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس پہ زیادہ سے زیادہ اجر عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم اپنے ہر مشکل وقت میں تو اللہ کو یاد کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ہماری اصل محبت تو تب اللہ سے ظاہر ہونا جب ہم اپنے ہر لمحے میں، اپنے ہر خوشی کے لمحے میں، یا اپنے ہر غمی کے لمحے میں اپنے اللہ کو ضرور یاد کریں، اور سب سے پہلے یاد کریں۔ تو جیسے اللہ نے ہمیں حج اور عید الاضحیٰ جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو اس کا شکر بھی ہمیں اتنی ہی پیارے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، کسی دعا کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، نوافل کی صورت میں۔ اور ہم اگر اتنا زیادہ نہیں بھی کر سکتے نا، تو کم از کم کسی کے لیے صدقہ جاریہ ہی کر دیں، تو صدقہ جاریہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی لیے دعا ہی کر دیں۔ بے شک اللہ کی محبت ہی جو ہے نا وہ سچی محبت ہوتی ہے، دنیا تو محض صرف چند دن کا کھیل ہے، تماشا ہے جو گزر جانا ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی نعمتوں کی قدر اور شکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس عید اور آنے والے سال میں بھی ذی الحج اور آنے والی سال میں عید الاضحیٰ کی نعمت سے نوازے اور برکتوں سے نوازے۔ اللہ ہمیں بھی آنے والے سال میں حج کی سعادت نصیب کرے، اور جن کو اس سال حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اللہ ان کے حج کو قبول و مقبول فرمائے، اور جس دنیا سے چلے گئے ہیں ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے۔ جیسے کہ عید پہ تحفہ دینا سنت نبوی ہے، لیکن ہم ہر کسی کو تحفہ تو نہیں دے سکتے نا، لیکن ایک بہترین تحفہ جو ہم پوری امت کو دے سکتے ہیں، سب لوگوں کو دے سکتے ہیں، وہ دعا ہے،
کیونکہ دعا سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ انمول تحفہ نہیں ہو سکتا. تو ساری امت کے لیے دعا کریں، اسپیشلی جو ہے وہ ان دنوں میں جو دعا ہوتی ہے وہ بالکل بڑھ چڑھ کے قبول ہوتی ہے. بے شک اللہ ہر دعا قبول فرمانے والا ہے، لیکن ان دنوں میں دعا کرنے کا جو مزہ ہوتا ہے نا اور جس کی لذت ہوتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت میں ہمیں ایک بہت اچھی سی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے نا کہ اتنے بابرکت مہینہ ہے اور اتنے حج کی جیسی سعادت جن لوگوں کو نصیب ہوئی ہے ان کی دعائیں تو بے شک اللہ قبول فرمانے والا ہے. ہماری بھی دعا اللہ سن رہا ہے اور اللہ بے شک قبول فرمائے گا. اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ اپنی رحمت کے صدقے اور پوری مسلم امہ کے لیے دعا کریں، اور نہ صرف مسلم امہ کے لیے بلکہ سب لوگوں کے لیے دعا کریں، چاہے وہ مسلم ہوں، ہندو ہوں یا پھر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. کیونکہ دیکھیں کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کے لیے خوشیاں مانگنا، کسی کے لیے کامیابیاں مانگنا ایسا ہے کہ جیسے آپ کو اپنے لیے مانگ رہے ہوں. کیونکہ جو دوسروں کے لیے خوشیاں مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کی جھولی بھی خوشیوں سے بھر دیتے ہیں. اور بے شک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ غیب کی دعا غیب کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو دعا کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں اور سب کے لیے دعا کریں. اور اسپیشلی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو وبا چل رہی ہے، جو مصیبت ہم پہ جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم سے اپنی رحم سے اتنے بابرکت مہینے کے صدقے جو ہے وہ ٹال دیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے دلوں کو ایمان کے روشنی سے نور سے بھر دے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ امن و امان قائم ہو. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.